بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق علیہ السلام ہم شیعوں کے چھٹے امام ہیں۔ آپ کے بابا امام باقر علیہ السلام اور آپ کی ماں کا نام جناب ام فروا تھا۔ امام صادق علیہ السلام اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں، میری ماں ایک مومنہ، پرہیزگار اور نیک خاتون تھی۔ امام صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس لیے مسلمان 17 ربیع الاول کے دن جشن مناتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اس لیے امام صادق علیہ السلام کے پاس اسلام کو پھیلانے کا ایک اچھا موقع تھا۔ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے علم کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 4000 لوگوں کو علم سکھایا اور آپ کے شاگردوں کے ذریعے علم دنیا میں پھیلایا۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک اسٹوڈنٹ جابر ابن حیان تھے، جن کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اگر امام صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کی ہزاروں حدیثیں اور آپ کا لایا ہوا دین ہم تک نہ پہنچتا۔ ہمارے چھٹے امام ایک طرف دین بیان کرنے کا کام کرتے اور دوسری طرف کھیتوں میں کام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن امام پسینے سے بھیگے ہوئے پھاوڑا چلا رہے تھے، تبھی آپ کے ایک ساتھی نے کہا، میں یہاں پر قربان ہو جاؤں، یہ پھاوڑا مجھے دے دیجیے تاکہ آپ کی جگہ میں کام کروں۔ امام نے انکار کیا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے لیے خود ہی محنت کروں۔ امام صادق علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح غیب کا علم جانتے تھے اور لوگوں کے کام کی خبر بھی رکھتے تھے۔ ایک دن آپ کے ایک ساتھی نے اپنی ماں کے ساتھ لڑائی کی اور ان سے غصے سے بات کی۔ دوسرے دن وہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام نے اس سے پوچھا، تم نے کل رات میں اپنی ماں سے غصے میں کیوں بات کی؟ تم جانتے ہو کہ اس نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر مہینوں تک تمہیں اپنی گود میں پالا اور تمہیں دودھ پلایا۔ پھر امام نے فرمایا، اب آئندہ ان سے بدتمیزی مت کرنا۔ امام صادق علیہ السلام ساری زبانیں جانتے تھے اور بہت ہی آسانی سے دوسری زبانوں میں بات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایران کے ایک شہر خراسان سے کچھ لوگ امام کے پاس آئے اور امام صادق علیہ السلام نے ان سے ایک حدیث بیان کی۔ ان سب نے کہا، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تب امام صادق علیہ السلام نے فارسی میں اس حدیث کا مطلب سمجھایا کہ جو مال حرام راستوں سے آتا ہے بہت جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کو فقیروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شیعہ آپ کے پاس آیا اور اپنے علاقے کے شیعوں کی تعریف کرنے لگا۔ امام نے اس سے پوچھا، کیا وہاں کے امیر لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ خود کو شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام خود بھی راتوں میں گوشت، روٹی اور پیسہ بوری میں رکھ کر پیٹھ پر رکھ کر لے جایا کرتے تھے اور انجان بن کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے کا بادشاہ منصور دوانقی تھا۔ اس نے امام کے پیچھے کچھ جاسوس لگا رکھے تھے جو ہر وقت امام پر نظر رکھتے تھے۔ منصور کو ڈر تھا کہ لوگ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو جائیں اور اس کی حکومت کا تخت نہ پلٹ دیں۔ منصور نے کئی مرتبہ امام کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہا۔ منصور جانتا تھا کہ امام صادق علیہ السلام اس کے مخالف ہیں۔ وہ امام سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے امام کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد امام صادق علیہ السلام بیمار ہو گئے اور پھر ٹھیک نہیں ہوئے۔ امام نے اپنے آخری وقت میں سب کو بلا کر نماز کے بارے میں وصیت کی اور فرمایا، جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے گا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ کچھ دنوں کے بعد امام کی شہادت ہو گئی، لیکن منصور نے امام کی شہادت کی خبر سن کر افسوس کیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ وہ امام کا قاتل نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو بقیع کے قبرستان میں امام حسن علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔